بلوچستان ٹرین حملے میں را ملوث ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ کہنا تھا خالصہ رہنما خالستان کی جو موومنٹ ہے اس کے رہنما گربت ونت سنگھ کا، جنہوں نے بلوچستان حملے کی مذمت بھی کی اور ساتھ میں بلوچستان کے اوپر جو یہ حملہ ہوا ہے اس کا سیدھا الزام را پر لگایا۔ اب یہ حملہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اس میں اب تک کیا ہو چکا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس بیان کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے، پہلے تو یہ جان لیں کہ بلوچستان میں ہوا کیا اور ہم اس نہج تک کیسے پہنچے کہ پوری دنیا اس وقت بلوچستان کے جعفر ایکسپریس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے مطابق 33 دہشت گرد تھے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا، جن کو مار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 جوان ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور 21 مسافر تھے جو اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ آپریشن پورا ہو چکا ہے تو یہ ہیں وہ سٹیٹس جو آپریشن پورے ہونے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دیے گئے۔ بیسیکلی بولان میں 11 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو 33 دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو بلاسٹ کر روکا، اور یہ وہ جعفر ایکسپریس تھی جس میں 440 مسافر سوار تھے۔ ٹرین کو روکنے کے بعد دہشت گردوں نے اس ٹرین کے جتنے مسافر تھے ان سب کو ہاسٹیج بنا لیا، اور ایک ایسا کرائسس شروع ہوا جس نے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو پوری دنیا میں پھر سے اجاگر کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بالکل اچھا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اگر اس علاقے کی جیوگرافک لوکیشن دیکھیں تو یہ اتنا مشکل اور ایک دشوار گزار علاقہ ہے کہ جہاں پر آسانی سے جو ایکسیس ہے وہ نہیں ہوتی، آپ آسانی سے روڈ بائی روڈ نہیں جا سکتے، اور خاص طور پر اس ٹنل تک، اس ایریا میں جہاں پر ٹرین کو روکا گیا تھا وہاں تک تو ایکسیس بہت ہی مشکل ہے، اور اوپر سے جب دہشت گرد عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر اگر استعمال کریں گے تو وہ کسی بھی سیکیورٹی ادارے کے لیے وہ بہت ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ہاسٹیجز کی جو جان ہے وہ بھی بچانی ہے، اور جو اپنا مشن ہے، آبجیکٹیو ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، کہ جس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کو آپ ایلیمنیٹ کر دیں۔ اب یہ جو آپریشن ہے اس میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے سیکیورٹی اداروں نے، آرمی کے جوانوں نے اس پورے آپریشن کو کیری آؤٹ کیا، امپلیمنٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا، وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، کیونکہ اس میں جو سکل، جو مہارت ہمارے جوانوں نے دکھائی وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اس سے مشکل صورتحال نہیں ہو سکتی کہ جب 440 لوگ ہاسٹیجز کے طور پر یوز کیے جا رہے ہوں، اور اس میں رہتے ہوئے نہ کہ ہاسٹیجز کو صرف چھڑوانا بلکہ ان تمام دہشت گردوں کو مار گرانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو آپریشن تھا یہ فوری شروع کیا گیا، جس میں آرمی کے جوانوں نے، ایئر فورس نے، اور آخری دنوں میں ایس ایس ٹی کمانڈوز جو کہ پاکستان کی شان ہے، جو کہ پاکستان میں ایک ایسی کور ہے، ایک ایسے جوان ہیں ایس ایس ٹی کمانڈوز جن کا مقابلہ آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ایلیٹ فورس ہے۔ آخر میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو کہتے ہیں کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں جیسے یہ حملہ ہوا کچھ ٹویٹس شروع کی شیئر کرنی، جہاں پر قاسم سوری صاحب نے کی، عمران ریاض نے کی، تمام جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان لوگوں نے کی کہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اس حملے کے بعد بات چیت شروع ہو گئی کہ ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ اور بھائی عقل کے اندھو، آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت تھی، عمران خان کی ہی حکومت تھی جس نے طالبان سے بات کی اور ان کو یہاں پر آ کر سیٹل ڈاؤن کیا، جس کا آج بھی جو نقصان ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر دہشت گرد اتنے ہیں کہ باہر والوں کو آپ کیا دیکھیں گے۔ تو برائے مہربانی پی ٹی آئی والے ہر دفعہ کوئی ایسی چول مارتے ہیں کہ جس کو آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، کہ آپ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا اپنا الگ ہی سٹانس لے کے کھڑے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے ایشوز ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اس کو ملک کے اوپر نہیں لا سکتے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء الحق کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن کبھی بھی ایسا وہ نہیں سنا کہ ملک کے اوپر کسی انسان کو آپ لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے بہت غلط ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ووٹ کا حق لوگوں کو استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن آپ ملک کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں پھیلا سکتے۔ آپ نے جو طالبان والی حرکت کر چھوڑی ہے وہ آج تک پاکستانی اور اگلی جنریشن بھی بھگتے گی، تو آپ اس کو مہربانی کر کے مانیں۔ کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں عمران خان صاحب کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف تب قرضہ نہ دیتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، اور اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں اب تک کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، جیسے جیسے اس پہ اپڈیٹ آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔